ظالم بادشاہ کے کہنے پر 1,00,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ غریب ماں بادشاہ کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی۔ ظالم کے خوف سے غار میں بچے کو جنم دیا۔ بچے کو خوراک کہاں سے ملی؟ اس کا رکھوالا کون تھا؟ وہ ظالموں سے کیسے محفوظ رہا؟ ساتھیوں، انسنا نور عجاب کے لیے لائی ہے خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کا واقعہ۔ لیکن ساتھیوں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ نمرود ملک بابل کا انتہائی ظالم بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ لوگوں کو اس جہالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے پروردگار دو عالم نے اس قوم میں اپنے پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے دربار میں موجود نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ اس سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا۔ نمرود یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور حکم دیا کہ مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا جائے اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 بچے اس ظالم نے ختم کروائے۔ اسی ملک بابل میں ایک عورت جس کا نام نونا بتایا جاتا ہے حاملہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کے آثار کو چھپا دیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی اور وہیں بچے کو جنم دیا، اور پھر بچے کو وہیں چھوڑ کر دعا کی کہ اے اللہ، میرے معصوم کو تو ہی ان ظالموں سے محفوظ رکھنا۔ پھر غار کو پتھروں سے بند کر شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن وہ بچے کو دیکھنے گئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 برس تک اسی غار میں پلتے رہے اور ان کی خوراک کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ جو وہ بڑے ہوتے گئے ان کے ذہن میں سوال آتے۔ آپ کی والدہ آپ کو اچھی باتیں سکھاتی کہ کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جن کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں وہ خود ایک عالی شان پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے اور بت پرستی سے روکتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے سخت دشمن بن گئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ شہر سے باہر ایک مذہبی میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں موجود بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی شکایت اس وقت کے بادشاہ نمرود سے کی۔ نمرود بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے کنعان کی سرزمین میں آباد ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب کی شان، وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ ساتھیوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔